حتى تسكنه عرضك وتمتعه فيها طويلا یا پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، مالک تجھے واسطہ اپنی عزت و طہارت کا جتنے بھی بانیان فرش عزا ہیں مالک ان کا یہ فرش عزا بچھانا، عزاداروں کا، ماتمی جوانوں کا اپنے اپنے گھروں سے فرش عزا پہ تشریف لے کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک جتنے صاحبان میرے سامنے تشریف فرمائے آمین کہہ دیا کریں، کسی ایک کی آمین کہنے سے اللہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے، اگر کوئی ایک بھی کہہ دیں تو خالق لم یزل دعا قبول فرماتا ہے۔ پروردگارہ جتنے عزادار میرے سامنے تشریف فرمائے مالک جو دعائیں اپنے گھروں سے لے کر آئے ہیں ان سب عزاداروں کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ دعا ہے جناب گوہر عباس صاحب کے لیے، خالق لم یزل محترم گوہر عباس صاحب کو صدقہ صغیر علی اصغر کی کمسنی کا بی بی رباب کی اجڑی گودی کے واسطے میں خالق لم یزل جناب گوہر عباس کو صاحب اولاد فرمائے اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جناب میاں ماجد سہو صاحب خالق لم یزل یہ مریض ہے مالک تجھے واسطہ مولا واقع امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا آل آبا کی مشکلات کے صدقے میں مالک میاں ماجد سہو کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تمام جملہ مومنین و مومنات جو اس فرش عزا پہ تشریف رکھتے ہیں جو نہیں آ سکے گھروں میں مالک اگر کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بھائی مزمل کے لیے بھی اولاد نرینہ کی دعا تھی، خالق لم یزل مزمل کو بھی صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کیا مزمل کو خالق لم یزل اولاد نرینہ سے نوازے۔ اپنی اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے سارے صاحبان بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اگر تسا صلوات پڑھنی ہے صرف دو بندیاں تے مڑ میں دو بندیاں نو سناون واسطے ہی مجلس پڑھ سا، اگر تسا سارے میرے نال ہے تو میں سارے نو سناون واسطے مجلس پڑھ سا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں پڑھنے کے لیے تو ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر پریشان ہو کے سنیں گے میں اور پریشان کروں گا آپ کو۔ ویسے بھی ڈرے ہوتے ہیں کہ ہن مولوی آ گیا ہے قبراں دے بارے کرے سی گل، کوئی نانگ بٹھواں تو ڈرے سی۔ اگر آپ پریشان ہو کے سنیں گے، جتنے نوجوان آخر میں بیٹھے ہیں اگر پریشان ہو کے سنیں گے تو میں مزید پریشان کروں گا، اور ایسا پریشان کروں گا آپ یقین کریں آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، میں ایسا ڈراؤں گا قبر سے آپ کو۔ لیکن اگر میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ العزیز خطیب منبر سلونی کا ذکر سناؤں گا، اور ایسا سناؤں گا کہ انشاءاللہ اپنے صفحہ ہستی پہ مولا واقع امیر کائنات کا ذکر لکھ کر جائیں گے۔ ماشاءاللہ آباد رہتا جیو۔ اس کائنات میں اختلافات اس وجہ سے وجود میں آئے۔ آپ کو پتہ ہے اختلافات کیا کیا ہے؟ کوئی 10 منٹ بعد روزہ کھولتا ہے تو کوئی پہلے کھولتا ہے، یہ اختلاف ہے۔ توجہ ہے؟ امید ہے میرے سامنے بعد میں کھولنے والے بیٹھے ہوں گے سارے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں۔ اختلاف یہ ہے، اختلاف یہ ہے کوئی بندہ نماز میں ہاتھ باندھتا ہے کوئی نہیں باندھتا۔ توجہ ہے؟ جب نبی ایک، جب کتاب ایک، جب قبلہ ایک، جب اللہ ایک، تو یہ اختلافات وجود میں آئے کیوں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ جب اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے جو کلمہ پڑھا کے گیا، قبلہ ایک ہے جس کی طرف رخ کر کے سارے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی کعبہ۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی کا کعبہ اس طرف ہو کسی کا اس طرف ہو؟ نہیں نا، سارے ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اختلافات کس وجہ سے وجود میں آئے؟
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ تمہیدی گفتگو ہے. یہ نہیں سمجھیں گے تو میں جتنا پڑھوں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اگر یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار یہ تو سنی سنائی بات ہے, یہ تو کافی جو ہے لطف آ رہا ہے ہمیں سننے میں. اختلافات کیوں وجود میں آئے صاحبان؟ اختلاف اس وجہ سے وجود میں آئے کیونکہ لوگوں نے نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر نبی سمجھ میں آ جاتے تو اختلافات کسی میں ہوتے ہی نہ. نبی سمجھ میں نہیں آئے اس وجہ سے لوگوں کو علی سمجھ میں نہیں آئے. اگر نبی سمجھ میں آ جاتے, علی سمجھ میں آ جاتا, اور اگر علی سمجھ میں آ جاتے تو لوگ خود بخود خدا تک پہنچ جاتے. نبی کو سمجھنا ضروری ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. کہنے نے جی میں اوے نبی, اختلاف ہے نا یہ والا. نبی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہی ہے جیسا میں ویسا محمد. ہم نہیں کہتے, پریشان نہ ہو, جو کہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کون کہتے ہیں. جیسا میں ویسا محمد. اب پڑھتا ہوں بخاری شریف کا ایک چھوٹا سا واقعہ. برادران اہل سنت کی کتاب, کافی معتبر صحیح ستہ میں سے ایک کتاب بخاری شریف, یعنی معتبر ترین کتابوں میں سے. قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ برادران اہل سنت جس کتاب کو معتبر مانتے ہیں ان 6 کتابوں میں سے ایک بخاری شریف. اس میں کیا لکھا ہے توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس میں لکھا یہ ہے کہ نبی مکرم کے پاس ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ آپ کو دعوت پہ مدعو کرنے آیا ہوں, آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں, میرے گھر میں تشریف لائیں, جو لنگر نیاز جو ہوگا میرے پاس میں آپ کو کھلاؤں گا. تو نبی مکرم نے قبول کی دعوت. نبی وقت پوچھا کب آؤں, تو یہ کہتے ہیں فلاں ڈیٹ کو, فرض کریں گے اتوار کو, فرض کریں. تو یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے, ہماری کتاب کا واقعہ نہیں ہے, برادران اہل سنت کی کتاب کا. اب دعوت دے کے چلا گیا. نبی مکرم نے اصحاب کو بلایا. اصحاب سے کہتے ہیں فلانا بندہ دعوت دے کے گیا ہے, فلاں ڈیٹ کو جانا ہے, آ جانا, ہم سارے مل کے چلے جائیں گے. اب دعوت والا دن آن پہنچا, آگے محمد, پیچھے اصحاب. چلتے چلتے اس صحابی کی دہلیز پہ دستک دی. صحابی نے ویلکم کیا, خوش آمدید یا رسول اللہ, تشریف لائیے. اپنے گھر کے آنگن میں بٹھایا, صحن میں بٹھایا, دسترخوان لگایا. اب دسترخوان لگنے کے بعد وہ جو میزبان تھا, وہ میزبان دسترخوان پہ کھانے سجانے لگا. رسول اللہ کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی, اصحاب کے سامنے کھانوں کی پلیٹیں رکھنے لگا. اب جو رسول اللہ کی کھانے والی پلیٹ تھی, اس پلیٹ پہ مکھیاں نہیں بیٹھ رہی تھی. ماشاءاللہ. جو رسول اللہ کی کھانے والی پلیٹ, اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھ رہی. جو صحابہ کی پلیٹیں رکھی جانے لگی, ان پلیٹوں پہ مکھیاں بیٹھنے لگ گئی. صحابیوں نے دیکھا ساڑھے پلیٹن ہوتے مکھیاں, تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار خاتم مرسل کی پلیٹ پہ مکھی نہیں بیٹھ رہی. پھر صحابیوں نے نگاہ, نبی مکرم جو نوالا توڑتے تھے, جو لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ میں ہوتا تھا, اس نوالے پہ بھی مکھیاں نہیں بیٹھتی تھی. اور جو صحابی نوالے بنا رہے تھے, ان نوالوں پہ مکھیاں بیٹھ رہی تھی. توجہ فرما رہے, نبی کے کھانے پہ بھی مکھیاں, نبی کے نوالے پہ بھی مکھیاں نہیں, صحابیوں کے کھانوں پہ بھی مکھیاں, نوالوں پہ بھی مکھیاں. اب صحابیوں نے پھر غور کی, دیکھا مکھیاں ہمارے بدنوں پہ بیٹھ رہی ہے, نبی کے بدن پہ بھی مکھیاں نہیں بیٹھ رہی. کبھی ہماری پیشانی پہ, کبھی ہماری ناک پہ, کبھی ہمارے ہونٹوں پہ, کبھی رخساروں پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں. نبی کے نہ پیشانی پہ مکھی, نہ ہاتھوں پہ مکھی, نہ بدن پہ مکھی. ایک بندہ بیچ پہ کھڑا ہوتا ہے, اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیا وجہ؟
ہمارے کھانے پہ بھی مکھیوں، نوالے پہ بھی مکھیوں، بدن پہ بھی مکھیوں، آپ کے نہ کھانے پہ مکھیوں، نہ نوالے پہ مکھیوں، نہ بدن پہ مکھیوں۔ جلال میں آ کے میرا نبی فرماتا ہے میرے بدن پہ مکھیاں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ تم اور ہوتے ہو، ہم اور ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کو نہیں سمجھا لوگوں نے۔ اچھا اے گالتے صحابیاں نو نبی نے دس چھوڑی، تم اور ہوتے ہو ہم اور، صحابیاں نو تے نبی نے سمجھا چھوڑی، اے مکھیاں نو کس نے سمجھائی ہے؟ توجہ ہے صاحبان کی، صحابیوں کو تو نبی بتا رہے تم اور ہم اور، مکھیاں جو نہیں بیٹھ رہی، مکھیوں کو کس نے کہا کہ یہ اور ہے وہ اور ہے؟ ایک چھوٹا سا جانور، ایک کثیف اور گندا سا جانور، ایک سب سے گندگی پہ بیٹھنے والا جانور یہ سمجھ گیا ہے نبی اور ہے۔ پتہ نہیں 14ویں صدی کے ملہ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آباد رہے لوگوں کو نبی سمجھ میں نہیں آیا۔ سرکار آرام سے پڑھا ہے میں نے، جلدی نہیں کی، سمجھا کے جا رہا ہوں، لوگوں کو نبی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر نبی کو سمجھ لیتے علی سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کا یہ ٹول پلازہ بنا ہوا ہے، آپ کسی کو اس گاؤں میں بلائیں تو نشانی یہی دیتے ہیں کہ ٹول پلازے سے پیچھے فلاں گاؤں ہے، آ جائیں تو آ جاتے ہیں۔ میں گاڑی پہ جا رہا تھا، توجہ کیجئے گا، بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں۔ میں گاڑی سے جا رہا تھا تو ایک بچہ، کتاب کہتے ہیں بڑی والی کو، کتابچے کہتے ہیں چھوٹی والی کو، تو ایک بچہ ٹول پلازے پہ وہ کتابچے بیچ رہا تھا، چھوٹی کتاب، تو مجھے قیمت نہیں یاد کتنے کی تھی۔ اس کتاب کا عنوان یہ تھا پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتیں، پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتیں۔ میں نے وہ کتاب لے لی، میں نے کہا سنتے ہیں چلیں سیکھ جائیں گے۔ تو میں نے وہ کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا، لکھا تھا کہ ہمارے نبی مسواک کیسے کرتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جتنے آخر میں نوجوان ہیں، نوجوانوں بولو یا نہ بولو تھوڑی مرضی ہے، تھوڑا مسکرا پاؤ، رسول اللہ کا ذکر ہونا پیا آتے نے جی رسول کا ذکر کوئی نہیں کرتے شیعے، ہر ویلے علی علی کرتے رہنے۔ ہم اگر علی کا بھی ذکر کریں تو در حقیقت نبی کی شان پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نبی کے ذکر پہ بھی بولتے ہیں، نبی بھی ہمارے علی بھی ہمارے۔ جس کا جتنا نبی ہے علی اس کا اتنا ہے، جس کا جتنا نبی سے تعلق اس کا اتنا علی سے تعلق۔ کسی کا نبی سے اتنا تعلق کہ نبی میرے جیسا، اس نے چوتھا بنا دیا، اور جس کا نبی سے اتنا تعلق کہ نبی میرے جیسا نہیں بلکہ نبی اللہ کی قدرت سے بنایا گیا ہے، اس نے علی کو پہلا بنا دیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں نے وہ کتاب سے مسواک کیسے کرتے، میں نے کہا ماشاءاللہ پڑھا جی نبی ایک درخت سے ایک بالشت کا مسواک توڑتے، ایک گٹھ دا مسواک توڑتے ہیں، میں کہ ماشاءاللہ ایک گٹھ دا نبی دی سنت۔ نبی اس مسواک کا برش بناتے یعنی چباتے، چبا کے 10 مرتبہ اپنے سامنے والے دانتوں پہ حرکت دیتے، 10 مرتبہ سیکھ لو، چنگی گل ہے، نبی دی سنت ہے۔ ایک گیٹ دا مسواک برش 10 مرتبہ سامنے والے دانتوں پہ حرکت، 10 مرتبہ سجی سائیڈ والے دانتوں پہ حرکت، 10 مرتبہ کھبی سائیڈ والے دانتوں پہ حرکت۔ میں کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی سنت ہے، نبی ایسے مسواک کرتے۔ آگے بڑھا، نبی سرما کیسے ڈالتے، میں نے کہا یہ بھی بڑی خوبصورت سنت جی بتائیں۔ لکھا تھا نبی سرما ڈالتے تھے، سرائی لیتے تھے، سرمے کے اندر ڈبوتے، 3 سرائیاں دائیں آنکھ میں، 4 سرائیاں بائیں آنکھ میں نبی سرما ڈالتے۔ میں نے کہا
یہ بھی بڑی سونی سنت. نبی کنگا کیسے کرتے؟ نبی کنگا بیٹھ کے کرتے, درمیان سے مانگ نکالتے. میں نے کہا یہ بھی بڑی پیاری سنت, یہ بھی بڑی پیاری سنت, یہ بھی بڑی پیاری سنت, ساری سنتیں بڑی پیاری. میں نے کتاب پڑھنے کے بعد اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی, اپنے سر کو پیٹ کے کہنے لگا, میں نے کہا بڑا منافق ہے یہ 14ویں صدی کا ملا, جو کام نبی کے تنہائی میں کرنے والے تھے ان کاموں پہ ملا نے کتابیں لکھ دی, اور جو کام نبی نے 1.25 لاکھ حاجیوں میں کیا. اللہ اللہ اللہ, تھوڑے ہو یا زیادہ ہو مجھے مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا سا میرے سر بیدار. سر تنہائی میں کام, مسواک تنہائی میں کرتا ہے بندہ, کنگا تنہائی میں کرتا ہے, تنہائی والے کاموں پہ کتابیں لکھ دی, اور جو کام 1.25 لاکھ حاجیوں میں کیا وہ کام بھول گئے, فراموش کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت نبی نہیں تھی, نبی کو نہیں پہچانا. اگر نبی سمجھ میں آتے تو یہ کربلا نہ ہوتی. کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کربلا میں کس حسین کو شہید کیا گیا, سید الشہداء کو مارا گیا, کون تھے سید الشہداء کی پہچان معرفت کیا تھی, مقام و منزلت کیا تھی. مکہ اور مدینے کی گلیوں میں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جایا کرتے تھے رسول. سنا ہے یا پڑھا ہے آپ نے؟ سنا ہوگا, پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, ماشاءاللہ. رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے, اچھا عموماً ممبروں سے پڑھا جاتا ہے گھمانے لے جاتے. یہ آل ابا کا گھرانہ ہے, یہ گھومنے گھمانے کے لیے نہیں آتے اس دنیا میں, گھمانے نہیں لے جاتے. مجھ سے پوچھو کیوں لے جاتے؟ گھمانے نہیں لے جاتے تھے بلکہ دکھانے لے کر جاتے تھے. مکے اور مدینے کی گلیوں میں شہزادہ حسن شہزادہ حسین, نبی درمیان سے مانگ کیوں نکالتے تھے؟ اس لیے نکالتے تھے تاکہ جتنی زلفیں حسن کے ہاتھ میں آئیں اتنی ہی حسین کے ہاتھ میں آ سکیں. بڑی سادگی میں جملہ پڑھا ہے, آپ نے بھی سادگی میں سنا. شہزادوں کو مکے اور مدینے کی گلیوں میں لے جاتے, سامنے سے ایک حضرت آ رہے تھے. حضرت نے رسول اللہ کو آتے دیکھا, شہزادے کندھے پہ سوار. حضرت نے آتے دیکھ کر مسکرا کے حضرت کہتا ہے, ماشاءاللہ کیا خوبصورت سواری ہے, ماشاءاللہ کیا خوبصورت سواری ہے. جلیل جلال میں آ کر تیرا اور میرا نبی فرماتا ہے تجھے شرم نہیں آتی, تجھے سواری نظر آ گئی ہے, سوار نظر نہیں آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمہیں سواری نظر آ گئی, سوار نظر نہیں آئی, چونکہ معرفت رسول نہیں ہے لوگوں کو, رسول کی پہچان نہیں ہے, نبی کی پہچان نہیں ہے لوگوں کو. اگر نبی پہچان جاتے لوگ, اگر نبی کی سمجھ لگ جاتی نا, میں نے آپ کو پہلے کہا یہ دنیا میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. اگر نبی کی معرفت ہو جاتی لوگوں کو تو یہ اختلاف نہ ہوتا. سب کی نماز ایک جیسی ہونی تھی, سب کا روزہ ایک ہی وقت پہ کھلنا تھا. توجہ صاحبان, میرے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا, اور اللہ قصیدے پڑھ رہا ہے. قرآن مجید میں قصیدے پڑھتا اللہ. حدیث قدسی کے الفاظ سنیے, سنو نبی کی شان. اگر آپ کا ساتھ ہو تو پہلے نبی سمجھے پھر علی سمجھ میں آئیں گے. میرے نبی کو اللہ نے اس دنیا کے خلق ہونے سے 12,000 سال پہلے خلق فرمایا. پریشان ہو کے سن رہے ہیں, پریشان ہو کے سن رہے ہیں تو ابھی مجھے حکم کرے میں چھوڑ دوں گا. موسم کی بھی خرابی ہے, ہم نے بھی, ہمارا بھی تھوڑا سا سفر ہے, جانا ہے. آپ بھی عزادار کہیں سے آئے ہوئے, شاید میں زیادہ نہ پڑھ پاؤں. بس نبی کی آخری شان میں بس چھوڑ رہا ہوں. یہ جو ایک روایت پڑھ رہا تھا چھوڑ دیا. حدیث قدسی کے الفاظ, جعل راسہ من البرکت. میں نے اپنے, اللہ قصیدے پڑھ رہا ہے حدیث قدسی میں, جو بندہ آپ تک نہیں جاگا تھوڑا سا ابھی بیدار ہو جائے. حدیث قدسی میں اللہ قصیدے پڑھ رہا ہے, جعل راسہ من البرکت. میں نے اپنے نبی کے سر کو کائنات کی برکت
حرکتیں سمیٹ کے بنایا. وَشَابُهُ مِن نَبَتَاتِ الْجَنَّةِ میں نے اپنے نبی کی زلفوں کو جنت کی جڑی بوٹیوں کا عرق نچوڑ کے سنوارا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. وَلِسَانُهُ مِنَ الصِّدْقِ وَعَيْنَاهُ مِنَ الْحَيَاءِ وَالْأُذُنُ مِنَ الْعِبْرَةِ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی کی زبان کو سچائی سے بنایا. میں نے اپنے نبی کے کانوں کو عبرتوں سے بنایا. میں نے اپنے نبی کی آنکھوں کو کائنات کی حیا جوڑ کے بنایا. وَالْيَدَاهُ مِنَ السَّخَاءِ میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں کو کائنات کی ثقافتیں اکٹھی کر کے بنایا. وَالْقَدَمَاهُ مِنَ الْخَيْرِ میں نے اپنے نبی کے پیروں کو کائنات کی خیر اکٹھی کر کے بنایا. یہی خیر والے قدم جب سرزمین مکہ پہ پڑے تو اللہ کہے فَلَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ مجھے اس شہر مکہ کی قسم. اور یہی خیر والے قدم جب سرزمین مکہ پہ پڑنے کے بعد میرے نبی جب زلفوں کو سوارا کرتے تھے اللہ کہتا تھا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاهَا مجھے ان سورنے والی زلفوں کی قسم. اور جب میرا نبی آنکھوں میں سرما ڈالتا اللہ کہتا ہے مجھے اس گجلے والی آنکھ کی قسم, مجھے اس سرمے والی آنکھ کی قسم, مجھے سرمے والی آنکھ کی قسم. جب میرا نبی بستر پہ سوتا اللہ کہتا یا ایھا المزمل, جب میرا نبی کالی چادر اوڑھتا اللہ کہتا یا ایھا المدثر, جب میرا نبی مصلی عبادت پہ نماز پڑھتا اللہ کہتا قم اللیل الا قلیلا, جب میرا نبی قرآن پڑھتا اللہ کہتا ورتل القرآن ترتیلا, جب میرا نبی بات کرتا اللہ کہتا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, جب میرا نبی لوگوں سے ملتا اللہ کہتا انا لخلق عظیم. او میرا محمد کتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے تو, او میرا محمد تو مکی ہے, تو مدنی ہے, تو کرشی ہے, تو یاسین ہے, تو طٰہٰ ہے, او میرا محمد تو سورۃ رحمان ہے. اتنے نازوں کے بعد جب محمد نماز پڑھنے لگتے کہتے الحمد للہ رب العالمین, وہ اللہ ناز میں آ کے کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ, بہت مہربانی. نیاز دیا رسول اللہ کی فضائل میں اللہ رب العزت جوان کی رزق روزی میں اضافہ فرمائے. آپ سب خالق لم یزل پروردگار عالم آپ سب کے مال و رزق میں برکت فرمائے انشاءاللہ. عزیزان گرامی کتنی شان کا مالک ہے میرا نبی. اللہ اکبر. قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے میرے نبی کے. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں آج کی مجلس کے فضائل کا. یہ جملہ ساروں کے لیے نہیں ہے, پہلے بتا رہا ہوں اگر اس میں دو بندے بھی بول پڑے تو میں سمجھوں گا یہ دو بندوں کے لیے ہی جملہ تھا. میرے نبی کو اللہ نے معصوم بنایا. میرا نبی معصوم, معصوم یعنی کیا؟ یعنی خطاؤں سے دور, یعنی گناہوں سے دور. معصوم یعنی یہ وہ جڑا مولوی آتے ہیں نا میرے ورگا نبی, مولوی کی پیدائش نجس, میرا نبی طاہر. توجہ ہے, میرے جیسا نبی. وہ عقل کے اندھے تجھے یہ جملے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہاں تم سود والے وہ دودھ والا, تم اندھیری راتوں میں پیدا ہونے والے وہ افلاک والا. تم اگر میٹھے پانی کو دیکھ لو تو پانی گندا ہو جائے, وہ گندے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے. میرے نبی کو اللہ نے معصوم بنایا. ملا جی تیرے ورگا نہیں ہے میرا نبی. میرے نبی کی ولادت پاک, میرے نبی کا آنا پاک, میرے نبی کا جانا پاک, میرے نبی کا رہنا پاک. معصوم بنایا. معصوم یعنی کیا؟ یعنی گناہوں سے دور, یعنی ایک لمحے کے لیے گناہ کا تصور دماغ میں نہ آئے, وہ معصوم. ہم ائمہ معصومین کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں گناہوں سے دور, نجاستوں سے دور, کثافتوں سے دور.
ہر بری چیز سے دور. معصوم کا مطلب یہ یعنی گناہوں سے دور. میرا نبی معصوم ایک لمحے کے لیے گناہ کے قریب نہیں جائے گا, ایک لمحے کے لیے گناہ کا تصور نہیں لے کر آئے گا, ایک لمحے کے لیے گناہ کو سوچے گا نہیں, برائی کو سوچے گا نہیں. وہ معصوم. اب دے دوں جملہ جو ساروں کے لیے نہیں ہے, کچھ چندوں کے لیے ہے جملہ. میرا نبی یعنی معصوم, میرا نبی گناہوں کے قریب نہیں جائے گا, گناہ سوچے گا نہیں. اور جو یہ 40 سال تک کنکر کو شنکر سمجھ کے ان کی عبادتیں کرتے رہے ہیں نا, وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے امتی ہو سکتے ہیں, نبی نہیں ہو سکتے. آباد ہو جی ماشاءاللہ. سب کے لیے جملہ تھا, سب کو سمجھ لگی ہے. میرا نبی یعنی معصوم یعنی گناہوں سے دور, گناہ کے قریب نہ گیا ہوگا, سوچا نہ ہوگا گناہ کو, دماغ میں بھی نہیں آنے دیا ہوگا. گناہ یعنی معصوم. اور جب نبی معصوم, نبی کا جانشین معصوم. جو علم نبی کے پاس وہ علم جانشین کے پاس. جس کو نبی خود جانشین بنائے نا, نبی خود اس کا علم اتنا ہوگا جتنا نبی کے پاس ہوگا. جس کو نبی کہے گا یہ میرا جانشین, کیونکہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا ہوگا, نبی اللہ کی مرضی سے بنائے گا. اور اللہ کی مرضی سے بننے والا اس دنیا میں منبر سلونی پہ بیٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے, تمہارا جو دل چاہے پوچھو میں علی بتاؤں گا, جو دل چاہے تو. میرا نبی معصوم, نبی کا جانشین معصوم. عزیزان گرامی ماشاءاللہ. اچھا میرا دل کرتا ہے میں فضائل کے 2-3 جملے اور پڑھوں, کیونکہ آپ ایسے حشاش بشاش ہو کے سن رہے ہیں. میں نے تو بہت شارٹ کٹ میں نے کہا پڑھوں گا, تھکے ہوئے ہوں گے, کافی ٹائم سے مجلس ہو رہی ہے, تو آخری روایت کے جملے سن لیجئے. اللہ نے آپ کے اور میرے نبی کو آدم کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے خلق فرمایا. آدم آباد رہو جیو تھوڑی محبت ایک پڑھ دیا 2 جملے. آدم کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے اللہ نے آپ کے اور میرے نبی کے نور کو بنایا. اچھا یہ روایت بھی بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں, اپنی کتاب کو ابھی تک میں نے ہاتھ نہیں لگایا, کیونکہ اپنی کتاب اس سے بھی آگے. یہ بخاری شریف کی روایت 12,000 سال پہلے. قبلہ 1,000 سال تک جلدی پڑھ رہا ہوں, وقت ایسا نہیں ہے, موسم بھی خراب ہونے والا ہے. 1,000 سال تک اللہ نے میرے نبی کو پہلے آسمان پہ قرار دیا. میرے نبی کے نور نے اللہ کی عبادت کی پہلے آسمان پہ 1,000 سال تک, 12,000 سال پہلے. اور یہ 12 کے وہ قائل ہوئے ہیں جو 12 کو مانتے نہیں ہیں, یہ وہ قائل ہے, وہ کہتے 12. 1,000 سال تک اللہ نے میرے نبی کو پہلے آسمان پہ قرار دیا. میرے نبی کے نور نے اللہ کی حمد کی, تقدیس کی, تسبیح پڑھی, نمازیں پڑھی, سجدے کیے, رکوع کیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ذکر اذکار پڑھے. 1,000 سال تک اللہ نے میرے نبی کو ترقی دی. ترقی سمجھتے ہیں نا, ترقی اللہ نے ترقی دی. اللہ نے کہا میرے فرشتوں میرے نبی کے نور کو لو, میرے نبی کے نور کو دوسرے آسمان پہ قرار دو. اب ادھر دوسرے آسمان پہ آئے, دوسرے آسمان پہ 1,000 سال تک میرے نبی کے نور نے اللہ کی حمد کی, تسبیح پڑھی. 1,000 سال نبی کی حمد بڑھتی گئی, اللہ اور نبی کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا, 7 آسمان کا سفر ختم. اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں, جب میرا نبی جب میرا نبی اللہ کی عبادت کرتا, میرے نبی کے بدن اقدس سے پسینے کی لڑیاں نمودار ہوتی. فرشتے کہتے مالک تیرا نبی اتنی عبادت کرتا ہے, بدن سے پسینے کی لڑیاں نمودار ہوتی ہیں. اللہ نے کہا میرے فرشتوں یہ میرا کوئی عام نبی نہیں ہے, یہ بڑا خاص نبی ہے, میرا یہ بڑا محبوب نبی ہے. فرشتوں دیکھو آج سے میرے نبی کے پسینے کے قطروں کو جوڑنا شروع کر دو, اکٹھا کرنا شروع کر دو. اگر آج سے میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ بھی ضائع ہوا تو تم سب کی چھٹی کر دوں گا. ان کو جوڑو,
اب فرشتوں نے سمیٹنا شروع کیا، 7 آسمانوں پہ میرے نبی نے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، پسینے کو جوڑنا شروع کیا، 7 آسمانوں کا سفر ختم، 7000 سال ختم، کہکشاؤں کا سفر شروع، کہکشاؤں کا سفر ختم، چاند تاروں کا سفر شروع، چاند تاروں کا سفر ختم، 12000 سال کا سفر ختم، درمیان میں پردہ، ایک طرف اللہ کا نور، دوسری طرف میرے نبی کا نور، بیٹھ کے راز و نیاز کر رہے ہیں، بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ملائک نے اللہ سے رابطہ کیا، پروردگارہ یہ بتا جو 12000 سال سے ہم تیرے نبی کے پسینے کو جوڑتے آئے ہیں، یہ بتا تیرے نبی کے پسینے کے قطروں کا کیا کرے؟ اللہ نے کہا میرے فرشتوں یہ میرا عام نبی نہیں تھا، یہ خاص نبی تھا، میرے فرشتوں میرے نبی کے پسینے کو عرش معلیٰ کی طرف اچھالو، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے میرے نبی کے پسینے کے جتنے قطرے بنیں گے اگر ہر قطرے سے نبی نہ بناؤ تو اللہ نہ کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جتنے میرے نبی کے پسینے کے قطرے بنیں گے، لے آؤ قرآن منبر پہ رکھوں گا اپنے سر پہ، علم عباس کی قسم 1,23,999 میرے نبی کے پسینے کے قطرے بنے، اللہ نے کسی قطرے سے یعقوب بنایا، کسی سے یوسف بنایا، کسی سے آدم بنایا، کسی سے یحییٰ بنایا، کسی سے یونس بنایا، کسی سے اللہ نے ابراہیم بنایا، کسی سے اسماعیل بنایا، بس یہی آج کی مجلس کا تاریخی جملہ ہے، جو میرے نبی کے پسینے کے قطرے سے بنے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو میرے نبی کی لعاب چوسے اسے علی کہتے ہیں۔ آباد کیا حال ہے؟ تو سب سلامت رہو، اللہ تعالیٰ زندگیاں دے گا۔ نبی سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کو، ایک منزل عبور، جلدی میں 2 یا 3 جملے مصائب کے سن لیجئے، آپ کی ذہن سے تمام کروں گا۔ خدا کے لیے اگر رونے کا موڈ نہ بھی ہونا ہائے ضرور کر دینا، کل 20 سفر ہے، 40 کا دن ہے، جہلم کا دن ہے، کل والے دن 1 سال کے بعد بہنیں اپنے بھائیوں کو رونے کے لیے پہنچی ہیں کربلا، مائیں اپنے بیٹوں کو رونے کے لیے پہنچی ہیں کربلا۔ 2 جملے سنیے گا، اللہ رب العزت آپ کا گریہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، جو غم حسین میں روتے ہیں اللہ کسی غم میں انہیں نہ رلائے، جو غم حسین میں ہائے کر رہے ہیں خالق لم یزل آپ کی جھولیاں آباد رکھے، آپ کے گھروں پہ سلامتیاں ہوں، خالق لم یزل آپ کی اولادوں کو تا ظہور امام زمان سلامت رکھے۔ جتنے نوجوان میرے مولا امام زمان کے سپاہی بیٹھے 2 جملے سنیے گا مصیبت امام حسین کے۔ شہادت کے بعد امام حسین نے 2 اولادیں عرض نینوا پہ چھوڑی، ایک اولاد بیٹی کی صورت میں، ایک اولاد بیٹے کی صورت میں۔ بیٹی کی صورت میں جو اولاد چھوڑی نام سکینہ تھا، بیٹے کی صورت میں جو اولاد چھوڑی نام سید الساجدین امام سجاد تھا۔ پڑھ دو جملہ آپ کے ذہن آمادہ ہیں ہائے کرنے کے لیے۔ جو جینا چاہتی تھی زندان شام میں مر گئی، اور جو مرنا چاہتا تھا 40 سال تک خون روتا رہا۔ عزادار جتنے پرانے بیٹھے ہیں جملہ سمجھ گئے ہیں، ہائے کر دی، جوانوں کے لیے تشریح کر رہا ہوں۔ وہ جو جینا چاہتی تھی، جب چاچا یہ وقت ہوتا تھا نا یہ والا، مظلومہ زندان شام میں بیٹھتی تھی، بغیر چھت والے زندان سے پرندوں کو جاتا دیکھتی، کڑیاں ہلا کے بھائی سے پوچھتی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ رو کے کہتا سکینہ یہ گھروں کو جا رہے ہیں۔ وہ اپنا منہ پیٹ کے کہتی تھی سجاد کیا کبھی ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے؟ کبھی ہم بھی جائیں گے اپنے گھروں کو؟ جو جینا چاہتی تھی زندان شام میں مر گئی۔ بڑی حسرت تھی گھر جانے کی، بڑا دل کرتا تھا میری مرشد زادی کا اپنے اسی گھر میں جاؤں جس گھر میں کبھی اکبر چلا کرتے تھے، کبھی قاسم چلا کرتے تھے۔ زندان شام میں مر گئی۔
ایک اور جملہ، ایک منزل آپ کے ابور، اللہ آپ کی آئے قبول فرمائے جتنے جوان، ماشاءاللہ اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ چچا جب 11 محرم کو قید کیا جا رہا تھا نا آل ابا کو، کوئی بھائی کو رو رہی تھی، کوئی بیٹے کو رو رہی تھی، مقتل میں بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں۔ شمر نے اپنے نوکروں کو بلایا، بلا کے کہتے ہیں بیبیوں کو قید کرو، دیکھو جو علی کی بہویں ہیں نا، علی کی جو نویں ہیں، ان کے فقط ہاتھ رسیوں سے باندھ دو، اجر کا من اللہ، اور جو علی کی بیٹیاں ہیں ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھ دو۔ پیچھے بچتی تھی 2 بیبیاں، ایک وہ جس کو حسین اماں کہتے تھے نام فضا، ایک وہ جس کو حسین سکینہ کہتے تھے۔ ان ملونوں نے پوچھا شمر یہ بتا ان بیبیوں کو کیسے باندھے؟ شمر کہتا ہے فضا کافی ضعیفہ ہے، فضا کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے باندھو، سکینہ کو میں خود باندھوں گا۔ اس کمینے نے رسی لی، سکینہ کے ہاتھ پکڑے، پکڑ کے رسی کے ایک سرے سے سکینہ کے سر باندھا، دوسرے سرے سے سکینہ کے قدم باندھے، قدم باندھ کے وہ رسی سے پکڑ کے سکینہ کو لے جا رہا ہے اور کہتا ہے اب بلانا غازی کو، اب بلا اکبر کو، اب بلا حسین کو۔ رو کے غازی کو نہیں بلایا، عباس کو نہیں بلایا، رو کے کہتی ہے دادا علی او میری مدد کو آئی، میری مدد کو آئی۔ اجر کا من اللہ، قید ہو کے جا رہی ہے، بیچ میں حسین کی مظلومہ قافلے سے کہیں بچھڑ گئی، قافلے سے بچھڑنا تھا، سر آگے جانا رک گئے، سر نہیں بڑھ رہے تھے۔ شمر آیا، اے قیدی سجاد سر آگے نہیں بڑھ رہے۔ امام سجاد تڑپ کے کہتے ہیں لگتا ہے سکینہ کہیں کھو گئی ہے، لگتا ہے سکینہ اس قافلے میں نہیں ہے، اس لیے سر نہیں بڑھ رہے۔ یہ شمر آگے بڑھنے لگا، کہتے ہیں میں جا کے سکینہ کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ بی بی زینب بیٹھی تھی، بی بی زینب کہتی ہے سجاد اس کمینے کو نہ جانے دے، اس سے سکینہ بڑی ڈری ہوئی ہے، سجاد یہ سکینہ کو بڑا مارتا ہے۔ سید ساجدین کہتے ہیں تو نہ جا میں لے آتا ہوں، یہ کمینہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بار بار گم ہو جاتی ہے، ایسا لے آؤں گا پھر گم نہیں ہوگی۔ یہ کمینہ گیا، ادھر سکینہ کا کیا عالم ہے؟ عزاداروں تھوڑے جملے ذہن میں رکھیے گا، میں رلانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کو عزادار سید الشہداء آپ کو بی بی سکینہ کی مصیبت سنا دوں، تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ ایک طرف ریگستان ہے، جتنی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، سادات نظام بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، ریگستان میں حسین کی مظلومہ کی یہ حالت ہے، رو رو کے بین کر رہی ہے، کبھی بابا کو کہتی ہے بابا مجھے نیند نہیں آتی، کبھی کہتی ہے بابا میرے کان زخمی، میرے رخسار زخمی، او بابا میں بلاتی رہی میری مدد کو نہیں آئے، او بابا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، او بابا مجھے شمر کے تماچوں سے ڈر لگتا ہے، او بابا مجھے بلا لو نا اپنے پاس، او بابا دنیا میں میرا دل نہیں لگتا۔ بی بی بین کر رہی ہے، دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، بچی نے سمجھا کوئی اپنا آ رہا ہے، کوئی اپنا ماننے والا آ رہا ہے، توڑی توڑی گھوڑے سوار کے قریب گئی، جا کے کہتی ہے یا شیخ حل رائے تابی، اے گھوڑے سوار بتا کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں مسمو ابیک، اے بچی بتا تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ رو کے کہتی ہے میرے بابا کائنات کے مظلوم، میرے بابا کا نام حسین ہے۔ اللہ جانے اس ملعون کی کیا دشمنی تھی حسین سے، گھوڑے سے نیچے اترا، نیچے اتر کے ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالا، ایک ہاتھ سے ظلم کرنا شروع کیا، جب یہ ظلم کر کے تھک گیا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اور تو نے جتنا مارنا تھا مار لیا، اب بتا میرے بابا کو کہیں دیکھا؟ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، اللہ آپ کی آئے قبول فرمائے۔
جتنے بے اولاد بیٹھے اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھا کرے، قبولیت کا وقت ہے، مصائب کا وقت ہے، ہو سکتا ہے سید الساجدین بھی پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں، مولا مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک جملہ اور پڑھوں گا دربار شام کا۔ دربار شام میں یزید ملعون نے نام لینا شروع کیا۔ یزید ملعون کہتا ہے یہ بتاؤ تم میں سے فاطمہ کون ہے؟ حسین کی 3.5 سالہ بچی کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے میرا نام، بی بی سیدہ کا نام فاطمہ تھا، سکینہ لقب تھا۔ یہ آپ کو پتا ہوگا، ماشاءاللہ کافی قدیمی عزادار بیٹھے ہیں۔ فاطمہ نام تھا، سکینہ لقب تھا۔ بی بی سیدہ کھڑی ہوتی ہے اپنی جگہ سے، کھڑی ہو کے کہتی ہے بولنا چاہتی ہے بول نہیں سکتی۔ یہ ملعون یزید کہتا ہے بچی بول کیوں نہیں رہی ہو؟ بچی بولنا چاہتی ہے بول نہیں سکتی۔ اتنے میں یزید ملعون شمر کو کہتا ہے اس بچی کو بلواؤ، بول کیوں نہیں رہی؟ یہ بچی بول نہیں لگی تھی کہ اتنے میں شمر آنے لگا۔ بچی جلدی سے دوڑ کے سید الساجدین کے پاس بیٹھ گئی، اشاروں میں کہنے لگی سجاد ان سے کہو میرے گلے کی رسی ڈھیلی کرے، اور مجھ سے آواز نہیں نکل رہی۔ شمر کو آنے دینا، گلے کی رسی ڈھیلی کی گئی، بچی نے بولنا شروع کیا، کہتی ہے میں فاطمہ ہوں۔ یہ کہتے ہیں تجھے سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ بچی رو کے کہتی ہے سکینہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اور میں بابا کے سینے پہ جب سوتی میرے بابا کہتے سکینہ مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، وہ بابا کے سینے پہ سکون ملتا۔ یہ ملعون کہتے سکینہ اب بتا کس کے سینے پہ سوتی ہو؟ رو کے کہتی ہے پتھروں کا تکیہ بناتی ہوں اور سارے تکیے پہ رکھتی ہوں، لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ماتم ہو گیا، دعا ہے کوئی ہے پڑھی دعا؟ اللهم صل على محمد